اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جس سورت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جسے ہم سورہ یوسف کے نام سے جانتے ہیں، سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور یہ کہانی ہم بارہا سن چکے ہیں۔ آئیے ہم غور کریں، تدبر کریں اور اس سورت کا میسج اور پیغام کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ یوسف جس ماحول میں اتر رہی ہے، اس سورہ یوسف کو آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری، کیونکہ جس دور میں یہ سورہ اتری، اس دور میں جو مسلمانوں کی صورتحال تھی، جن حالات سے امت مسلمہ مکہ مکرمہ میں دوچار تھی، سخت تکلیفیں، سخت پریشانیاں، حتیٰ کہ ہجرت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بعض لوگ ہجرت کر بھی چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کی گھاٹی میں، شعب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کی زندگی گزار کر کے واپس آئے ہیں، 10 سال نبی بن کے ہو چکے ہیں، اور اب یہ سورہ اتر رہی ہے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ پر جو حالات ہے، ان حالات سے کے اندر قرآن کی اس صورت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ سورہ یوسف کا اترنے کا جو بیک گراؤنڈ یا پس منظر یا شان نزول جو رہا ہے، وہ یہ کہ مکے کے کچھ لوگوں نے یہودیوں سے سیکھ کر کے بہت سارے سوالات جمع کیے تھے، گاہے بگاہے سوالات کرتے رہتے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کا اصلی گاؤں کون سا ہے، ان کا اصلی گاؤں کون سا ہے، اور یہ مصر میں کیسے آباد ہو گئے، پھر مصر سے کیسے نکلے۔ یہ ایک جو سوال تھا، ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب مکے کے کسی فرد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے، امی لوگ تھے، وہاں کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں تھا، یہود نصارہ سے زیادہ روابط بھی نہیں تھے، نہ وہاں کے کسی لوگوں کا زیادہ دور آنا جانا تھا۔ خصوصاً اللہ کے نبی علیہ السلام تو باہر کے ملکوں کا صرف 2 سفر کیا ہے، اور اس معمولی سفر میں یا وقتی سفر میں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اتنی بڑی تاریخ پڑھ کر کے آ جائیں، بنی اسرائیل کی تاریخ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ پوچھا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف اتاری۔ پورے قرآن پاک میں یہ ایک ایسی واحد سورہ ہے جس میں سورہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیلی انداز میں اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا تھوڑا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا الگ الگ جگہوں پر ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور کہیں نہیں ہے سوائے اس صورت کے تفصیل کے ساتھ ایک صورت میں بیان کیا۔ اس کا صاف واضح اشارہ اور پیغام ہے کہ بڑے منظم انداز میں، بڑے پلاننگ کے انداز میں، یا یوں سمجھیے کہ ایک ترتیب کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے نبی، جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور
کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا، پھر مصر میں ان کی نیلامی ہو رہی ہے، پھر مصر کے بادشاہ بن رہے ہیں، اور برسوں بعد پھر وہ اپنے بھائیوں سے مل رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے کہ یوسف اپنے گاؤں سے نکلے ہیں، بیگانے ہو کر کے، سارے رشتہ داروں نے ان سے رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، بھائی تک جو سگے بھائی ہیں وہ جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ پیغام ہے کہ دیکھو، یہ جو آپ کے قریشی بھائی ہیں، یہ جو مکے کے لوگ ہیں، یہ جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کریں گے جیسے یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا۔ پھر جیسے یوسف واپس فاتح بن کر بادشاہ بنے اور بھائی لوگ آ کر کے بھیک مانگنے لگے مغفرت معافی کی، سیم یہ ہسٹری ریپیٹ ہونے والی آپ کے ساتھ بھی، کہ آپ پھر مکے سے ایک دن نکالے جاؤ گے، پھر واپس مکہ آؤ گے، مکہ فتح ہوگا، پھر مکہ فتح ہوگا تو ایسی صورتحال میں سارے قریش کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہوں گے اور آپ سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ بھی وہی کرنا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ایک یہ پیغام ہے۔ یہ تو ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اس صورت کی تطبیق۔ قرآن کیونکہ زندہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہر ایمان والے کے لیے ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ مومن پر حالات آتے ہیں، مومن پر پریشانیاں آتی ہے، مومن سے لوگ حسد کرتے ہیں، مومن سے لوگ جلتے ہیں، کبھی کبھار اپنے جلتے ہیں، کبھی کبھار پرائے جلتے ہیں، لوگ آپ کو بے گھر کرنا چاہیں گے، لوگ آپ کو کھدیڑنا چاہیں گے، لوگ آپ کو ملک سے نکالنا چاہیں گے، لیکن آپ ہر صورت میں، بہر صورت آپ نے صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آپ نے بے صبرہ نہیں ہونا ہے، آپ نے اتاولے پنے کا اس میں مبتلا نہیں ہونا ہے، آپ نے صبر، ثبات، یقین کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، تو انہوں نے بے صبری سے کام نہیں لیا، کوئی واویلا شور نہیں مچایا، بلکہ جو خدا کی مرضی تھی اس پر صبر کیا۔ لیکن یقین بھی ساتھ میں ایسا کہ ایک نہ ایک دن اللہ مجھے ضرور اٹھائے گا، اور جو انہوں نے شروع میں خواب دیکھا تھا وہ خواب کی سچی تعبیر ایک نہ ایک دن ہونے والی۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ آج دیکھیے رمضان جب سے شروع ہوا ہے تو آپ نے الگ الگ اسٹیٹ میں دیکھا ہوگا، اذان پر تو مسجدوں پر اور گوشت کی دکانوں پر الگ الگ طرح کے لوگوں کے کمنٹ اور لوگوں کے بیان بازیاں ہو رہی ہے۔ ایک طرف دشمنوں کی یہ سازشیں ہیں، لیکن دوسری طرف میرے ذہن میں یا ہر سنجیدہ انسان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں آ رہی ہے جس کو سمجھنا ضروری۔ پہلی بات اذان کے تعلق سے۔ اذان کیا ہے؟ اذان ایک اعلان ہے اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا۔ اس زمانے میں اذان دینے کے الگ الگ طریقے تھے، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، آس پاس میں مسلمان لوگ رہتے تھے، ظاہر مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکی تھی، وہاں یہودیوں کو بھی نکال دیا گیا تھا، مدینہ سے باہر کر دیا گیا تھا، یہودیوں کو مدینہ سے اخراج کر دیا تھا۔ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ مسلمان تھے، اور ظاہر ہے مسلم بستی میں اذان علی الاعلان زور سے دی جائے تاکہ تمام مسلمانوں کے کانوں میں نماز کی صدا ایک چلی جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ دوسری یہ کہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، تو اذان ہی کے ذریعے سے لوگ پتہ لگاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں جن حالات سے ہم لوگ دوچار ہیں، اذان ایک شاعر اللہ میں سے ہے، اذان بند نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، لیکن اذان کے تعلق سے
جو لوگ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا اس طرف، آپ کبھی اس طرف کھڑے ہو کر کے ہم اپنے اندر کچھ غلطیاں ہیں اس کو ڈھونڈیے کہ کیوں لوگ اذان کو لے کر پریشان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو واقعی جلتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہو سکتا واقعتاً پریشان ہو اذان کی آواز سے، اس کو سمجھنا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا، شاید آپ جس محلے میں رہتے ہیں یہاں آپ کو پتہ نہ چلے، آپ آن لائن جائیے، گوگل پر جائیے، یوٹیوب پر جائیے، اور اذانیں کیسے ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار تھوڑا سرچ کیجیے۔ اذانیں مسجدوں میں کیسے ہوتی ہے، آپ جب سنیں گے اذانیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ ایسے اذانیں ہوتی ہے، اس طرح بھدی آواز میں، اس طرح پریشان کن آواز میں، اس طرح حیران کن آواز میں، تو ظاہر ہے لوگ پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے، میں نے ایک دو اذانیں سنی کہ آخر کیسے اذان ہوتی، لوگ کیوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اذان دے رہا ہے، اس کا ایک ویڈیو، بندہ اذان دے رہا ہے، یہ جیسے سحری کا وقت ہوا تو اب وہ اذان دینے سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے مثلا نور الہی مسجد بجلی نگر چنچوڑ سے، تمام حضرات یہ یاد رکھیں کہ سحری میں صرف 5 منٹ باقی ہیں، اس کو کم سے کم 10 بار ریپیٹ کرے گا۔ اب 3 4 5 منٹ اس میں چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ لمبی درود شریف پڑھے گا، اس سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ پڑھے گا، پھر درود شریف پڑھے گا، پھر اذان دے گا، اذان کے بعد پھر درود شریف پڑھے گا، پھر اس کے بعد کوئی نعت لگا دے گا، کوئی کیسٹ لگا دے گا، کوئی تقریر لگا دے گا۔ کتنا ظلم ہے یہ اسلام کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو ہم کیسے پریشان کرتے ہیں صبح صبح سب کو۔ اذان جو 2-3 منٹ میں دھیمی آواز میں ویلیوم تھوڑا کم کر کے دے سکتے ہیں، اذان بند نہیں ہو سکتی، لیکن آواز کم کر کے مختصراً اذان دے دی جائے۔ اگر وہ 6 بجے سے پہلے ہے، 6 بجے کے بعد آپ تھوڑا آواز بڑھا دو، کیونکہ کچھ قاعدے قانون ہیں سب کے لیے ہیں۔ اب آپ اس طرح جب اذان دیں گے درود شریف کے ساتھ اور نعت کے ساتھ اور تقریر کیسٹ کے ساتھ، اور وہ گھنٹوں چلتی رہتی ہے، بعض مسجدوں میں تو رات رات بھر تقریریں چلتی ہے، اور وہ بھی تقریر کوئی بندہ نہیں کرتا ہے، وہ کوئی کیسٹ لگا دیتے ہیں۔ جب اس طرح آپ اسلام کی تصویر پیش کریں گے تو لوگ پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ یہ تو اسلام کی تصویر نہیں، اسلام میں کسی کو تکلیف دینا نہیں۔ ایک یہ، اب گوشت کی دکان پر بھی ابھی ہلہ ہوا، تو اب اس میں بھی آپ اپنی غلطی ڈھونڈیے۔ کیا ہے غلطی؟ غلطی یہ ہے کہ گوشت کی دکانیں ہمارے مسلمان لگاتے کیسے؟ اللہ معاف کرے، آپ خود جب جائیں گے تو تھوڑی دیر سے زیادہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، اتنی گندگی، اتنی بدبو، وہاں کتا بھی گھوم رہا ہے، وہاں سور بھی گھوم رہا ہے، وہاں گندے جانور گھوم رہے، وہاں مکھیاں بیٹھ رہی ہے، نالیوں میں گند بہہ رہا ہے، اتنی گندگی کہ 2-4 منٹ سے زیادہ آپ رک نہیں سکتے۔ جب آپ نہیں رک سکتے تو جو بیچارے اس سے پرہیز کرتے ہیں وہ اس محلے میں کیسے رہیں گے؟ یہ تکلیف نہیں تو کیا ہے؟ جب اسلام کی یہ تصویر ہم پیش کریں گے تو لوگ ہمارے دشمن نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح اسلام کی تصویر پیش کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پیش کریں، جتنی اذان ضروری ہے یا جتنی آواز ضروری ہے اتنی ہی کریں۔ سحری کے وقت کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا پڑھا رہے، جو آج کے زمانے میں ہر ایک کے پاس گھڑیاں ہیں، ضرورت ہی نہیں۔ ہاں مسجد میں کچھ لوگ ہیں یہاں جیسے سحری کرتے ہیں تو اب یہاں نیچے سے مسجد کے اندر ہی اندر کسی نے بول دیا، جیسے ہمارے باسط بھائی پڑھا دیتے، دعا پڑھا دیتے یہاں کے لوگوں کے لیے، لیکن اوپر کے بڑے اسپیکر میں دعا پڑھانا صبح کے وقت ضروری نہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اس سورہ یوسف کے ذریعے سے یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ محسن بنیے، آپ کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیے۔ جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں چلے گئے
تو جیل کے دو ساتھیوں نے وہ جو خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر کے کہا کہ اس خواب کی ہمیں تعبیر بتا دیجئے، کیونکہ آپ بڑے بھلے انسان لگتے ہیں، آپ بہت ہی محسن انسان لگتے ہیں۔ جو قرآن کی آیت ہے انا نراک من المحسنین، آپ اسلام کو پیش کرنے سے پہلے محسن بنیے، آپ تو اسلام کو پیش کرنے سے پہلے تکلیف دینے والے بنتے ہیں، تو اسلام کی دعوت کیسے پہنچے گی دوسروں تک؟ جب آپ محسن بنیں گے، جب آپ ہمدرد بنیں گے، جب آپ خیرخواہ بنیں گے، جب آپ کسی کے دکھ درد میں کام آئیں گے، جب آپ کسی کی تکلیف کا خیال رکھیں گے، تب لوگ آپ کو سنیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی بات پر غور کریں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان دو جیل کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ انا نراک من المحسنین، آپ بڑے محسن لگتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ ایک تو یہ بات جو ضروری تھی عرض کرنی، قرآن پاک کی اس صورت کے ذریعے سے ہم کو جو بہت بڑا پیغام جو ملتا ہے وہ یہ کہ روح ہماری پاک ہونی چاہیے، روح ہماری پاک ہونی چاہیے۔ روح پاک ہوگی تو خواب اچھے آئیں گے، روح گندی ہوگی تو خواب بھی گندے آئیں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے سپنا دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، چاند اور سورج، ٹوٹل یہ 13 چیزیں آپ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو روح پاک تھی تو بلند سپنا دیکھ رہے ہیں، عظیم الشان سپنا دیکھ رہے ہیں، خود کے بلند ہونے کے، حکومت کے، اقتدار کے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ اور روح پاک ہوگی دل کے پاک ہونے سے، اور دل پاک ہوگا 2 چیزوں سے، دل پاک ہوگا 2 چیزوں سے، ایک علم سے، دوسرا ذکر سے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جو ہمارے تبلیغی ساتھی ہے، جماعت کے ساتھی، ان کو یاد کرایا جاتا ہے علم اور ذکر۔ 6 نمبر کے اندر یہ ایک پوائنٹ ہے، علم اور ذکر۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ علم اور ذکر کیوں ضروری ہے۔ علم دماغ کو پاک کرتا ہے اور ذکر قلب کو پاک کرتا ہے۔ علم دماغ کو پاک کرتا ہے اور ذکر قلب کو پاک کرتا ہے۔ جب قلب پاک ہوتا ہے تو پھر روح پاک رہتی ہے، پھر انسان اچھے سپنے دیکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی سپنا دیکھا۔ ابا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ خواب کسی سے ذکر مت کرنا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ترقی ہونے والی ہے، آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں، آپ بہت بڑے انسان بننے والے ہیں، اللہ آپ کو نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں، لوگ آپ سے حسد کریں گے، جلیں گے۔ اس لیے اس سے یہ پیغام ملا کہ ہم نے اپنی ترقی، اپنی خوشحالی، اپنی رزق میں برکت، اپنے گھر کی اچھی زندگی ہر کس و ناکس سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مخلص لوگوں سے، ہمدرد لوگوں سے، ہمارا جو بھلا چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ہر ایک سے نہیں کرنا چاہیے۔ نظر لگ جاتی ہے، لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا اور حسد ہی کی وجہ سے کنویں میں ڈالا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ حسد ایسی بیماری ہے جس سے انسان کے زندگی بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ زندگی کیسے خراب ہوتی ہے؟ دنیاوی زندگی کیسے خراب ہوتی ہے حسد سے؟ اس کا جو سوچنا بدل جاتا ہے، اس کا غور کرنا بدل جاتا ہے، ہمیشہ رات دن جلتا رہتا ہے۔ حسد کی ایک صفت ہے، آپ کرو تو وہ تو آخرت میں آپ جلیں گے، جہنم میں وہ ایک الگ سزا ہے، دنیا میں بھی آپ جلتے رہیں گے، ہمیشہ کڑتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، آپ کا خون کھولے گا، آپ کا بی پی بڑھے گا، کبھی ڈاؤن ہوگا، کبھی اوپر ہوگا۔ حسد کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلتا ہے۔ حسد دنیا کی سب سے پہلی برائی ہے، حسد دنیا کی سب سے پہلی برائی ہے۔
حضرت آدم سے ابلیس نے حسد کیا، حضرت آدم دنیا میں آ گئے تو حابیل اور قابیل جو دو بھائی تھے، قابیل نے حابیل سے حسد کیا، اور یہی وہ حسد تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریش کے لوگ کر رہے۔ اتنا بڑا کیسے بن گئے آپ؟ یہ نبوت تو ہمارے خاندان میں آنی چاہیے تھے۔ یعنی نبی کے اس زمانے میں دو خاندان تھے، ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ بنو ہاشم میں اتنی بڑی نبوت کیسے آ گئی؟ تو بنو امیہ پورے آپ کے خلاف ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے اسی بات کا نتیجہ تھا، اسی حسد کا، کہ بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ نبی کو سمجھ چکے تھے کہ نبی برحق ہے، جان چکے تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کیے جلدی۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ ان میں نام آتا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ کے فرد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان آپ کی بیوی کے ابا ہیں، حضرت ام حبیبہ کے یا ام سلمہ کے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، آپ کی بیوی کے وہ ابا ہیں، لیکن بہت بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جب آپ مدینہ چلے گئے تو مدینہ جانے کے بعد بھی یہودی لوگ جو آپ کو جان چکے تھے کہ آپ برحق نبی ہے، لیکن اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے دشمنی کی، اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ اس صورت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ انسان کو اس حسد کی بیماری سے، خصوصاً جب ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا ہے، تو اس میں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ یہ حسد کی بیماری ہمارے دلوں سے نکال دے۔ امت مسلمہ کیوں آپس میں بکھری پڑی ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہی حسد ہے جو جماعتوں میں ہے، جو فرقہ بندی ہے، جو تفرقہ بازی، حسد ہے۔ اپنی اپنی کرسی کا ہر ایک کو مسئلہ ہے، اپنے اپنے جاہ و جلال کا ہر ایک کو مسئلہ ہے، حسد کی وجہ سے۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے سے لڑتا ہے حسد کی وجہ سے، ایک تنظیم دوسرے تنظیم کو نیچا دکھاتی ہے حسد کی وجہ سے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو گمراہ کرتی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتی، حسد کی وجہ سے۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہر پل میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، جانے انجانے میں میرے اندر حسد ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ اس رمضان کی برکتوں سے اور اس رمضان کی رحمتوں سے اور اس قرآن کی برکتوں سے میرے سینے سے یہ حسد اور کینے کو نکال دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے۔ اس صورت کے ذریعے سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حافظہ بڑا تیز تھا، بڑا مضبوط تھا، سالوں کے بعد بھائیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، حضرت یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے انت یوسف، کیا آپ یوسف ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں، یعنی جب بتایا کہ یہ میرا بھائی اور میں یوسف ہوں تو مارے حیرت میں کہہ رہے کہ آپ یوسف ہیں، لیکن یوسف بھائیوں کو پہچانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کا دماغ اور دل گناہوں سے پاک رہتا ہے، اللہ اس کی میموری، اس کا حافظہ بھی بڑا تیز کرتا ہے۔ برسوں پہلے کی بات آپ بھولتے نہیں ہیں۔ اگر آپ پاک دامن ہیں، آپ کا دماغ، آپ کا دل گندگی سے پاک ہے، تو آپ کی میموری بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ اگر آپ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو چیزیں پڑھیں گے بھول جائیں گے، چیزیں پڑھیں گے بھول جائیں گے۔ اور ایک گناہوں سے بچنے کا ایک صلہ اللہ یہ بھی دیتا ہے، جیسے حافظہ تیز کرتا ہے ویسے ایک اور صفت دیتا ہے، قوت فیصلہ دیتا ہے۔ قوت فیصلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ کسی مسئلے میں الجھ گئے، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا ڈیسیژن، کوئی ایسا فیصلہ آپ نے لینا ہے، یہ ہر انسان نہیں لے پاتا۔ بڑے بڑے لوگ بہک جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مسئلہ بگڑتا ہے تو اس وقت بڑا دور اندیشی والا، بڑی سمجھداری والے فیصلے وہی لوگ لے پاتے ہیں جو گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو یہ ملکہ دیا تھا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یہ جو کہا نا حکمہ کا مطلب ہے ایک حکومت بھی ہے، دوسرا اس کا مطلب ہے حکمت، دانشمندی، ہوشیاری۔ تیسرا گناہوں سے بچنے کا رزلٹ اللہ یہ دیتا ہے کہ جب آپ کسی الزام میں پھنس جاتے ہیں، کسی الزام میں پھنس جاتے ہیں، کوئی آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو جلدی نکال لیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نکالا، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، وہ جو پورا اس کا فلسفانہ ایک کلام ہے کہ اگر آگے کا قمیص پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے اور زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے کا دامن پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ اب یہ بچہ گواہی دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یوسف پاک دامن تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ضبط نفس کی صفت اللہ نے دے رکھی تھی۔ ضبط نفس کا کیا مطلب؟ کنٹرول۔ گناہ کرنے کا آپ کے پاس موقع ہے اور اس وقت انسان گناہوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ بعض مرتبہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ کبھی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کا یہ ضبط نفس، آپ کا یہ کنٹرول، آپ کا یہ پاک دامنی ایسے ایسے موقع پر آپ کو کام آتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کام اللہ آپ سے لے لیتا ہے، بڑے بڑے مسئلے آپ کے سلجھا دیتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں سے آپ کو نکال لیتا ہے۔ وجہ آپ پاک دامن ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ضبط نفس کی صفت ہے۔ اب دیکھیے جس زمانے میں یہ سورہ اتر رہی ہے اور جو بات کی جا رہی جس کے بارے میں، زلیخا اور مصر کے کلچر کے بارے میں، تو آج یورپ کا کلچر، مغرب کا کلچر، اس زمانے میں زلیخا جب دعوت دے رہی ہے کھلے عام یوسف کو، تو آپ کو اس زمانے میں تو وہ ایک عورت دعوت دے رہی تھی، یہاں تو ہر پل انسان کو گناہ کی دعوت ہے، ہر گھڑی انسان کو گناہ کی دعوت ہے، اور کبھی یہ دعوت کھلے عام ہے تو کبھی یہ دعوت انڈائریکٹ ہے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، الگ الگ انداز میں انسان کو گناہوں کی طرف، عریانیت کی طرف، ننگاپن کی طرف انسان کو بلایا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ سورہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جیسے یوسف نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا، ضبط نفس رکھا، پاک دامنی کی صفت اپنے اندر حاوی رکھی، اگر ایسے آپ نہیں رکھیں گے تو آپ حالات سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کو وقت کے فرعون سے لڑنا ہے، اگر آپ کو اپنے دشمنوں سے لڑنا ہے، یہ سورت دشمنوں سے لڑنے کے گر سکھاتی ہے، یہ سورت دشمنوں سے لڑنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے دشمنوں سے لڑنا ہے، جیتنا ہے، تو پھر آپ میں یہ پاک دامنی کی صفت اور یہ ضبط نفس کی صفت پر محنت کرنی ہوگی۔ ایک اور نقطہ اس صورت سے نکل کے یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے فتح دے دی، جب جیت دے دی، اور جب وہ بری ہو کر کے آ گئے تو انہوں نے کیا عاجزی دکھائی ہے، کیا انکساری دکھائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب میں دیکھو زلیخا سے بدلہ لوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے بدلہ لوں گا، بلکہ جو 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، آپ نے شاید غور نہیں کیا، وما ابرئ نفسی، یہ جو آیت ہے کیا غضب کی ان کی دل کی ترجمانی ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب؟ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، مطلب یہ کہ میرا نفس کا تو کام ہے گناہ کی طرف لے جانا، لیکن میرے نفس پر اللہ کا رحم ہو گیا اور مجھے اللہ نے بچا لیا، ورنہ میں بھی پھنس جاتا اس جھانسے میں، ورنہ میں بھی پھنس جاتا اس غلط کام میں۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ میرا نفس کا تو کام ہے گناہ کی طرف لے جانا۔ نفس 3 طرح کے رہتے ہیں۔ نفس کتنے طرح کے رہتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ ایک نفس امارہ جو ہر انسان کے پاس ہے،
گناہوں کی طرف آپ کو بار بار اندر سے جوش دلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اور یہ یہاں پر ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اس کا مطلب نفس امارہ ہر انسان کے پاس ہے. جس کے پاس نفس امارہ ہے پھر نفس لوامہ نہیں ہے تو وہ انسان پھر گھاٹے میں ہے. لفظ لوامہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی قرآن میں آیا ہے. لوامہ کا مطلب ہے کہ غلطی ہونے کے بعد نفس کا کام ہے غلطی کروانا. غلطی ہو جائے لیکن اس غلطی ہونے کے بعد آپ کے پاس وہ نفس ہو کہ جو نفس بار بار کچوکے لگائے, آپ کو ملامت کرے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. آپ کو ملامت کرے, آپ کو کچوکے لگائے کہ کیا کیا ہے, غلط کام ہے, تو نے نہیں کرنا چاہیے تھا, اللہ سے توبہ کر, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ جو اندر سے داعیہ ہے یہ کام ہے نفس لوامہ کا. تو نفس امارہ پھر نفس لوامہ, اور پھر جب آپ توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک نفس آتا ہے جس کا نام ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ. سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ جنت میں انہی لوگوں کو بھیجیں گے جس کے پاس نفس مطمئنہ ہوگا. اللہ فرما رہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کے پاس راضی راضی آ جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے اپنے خاص بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں آ جا. کس کو کہہ رہے؟ نفس مطمئنہ والے انسان کو کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو ہر انسان کے پاس یہ نفس ہے. اب انسان کا کام ہے کہ وہ انسان اس نفس کو مطمئنہ کب بناتا ہے. یہ اتنی محنت کرے کہ آپ کا جو نفس امارہ تھا وہ نفس لوامہ بنے. پھر نفس لوامہ کے بعد ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ کا نفس مطمئنہ بن جائے. جب آپ کا نفس مطمئنہ بن جائے گا تو پھر اللہ آپ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت یوسف کے پاس نفس مطمئنہ تھا, اللہ نے یہ صفت ان کو دے دی تھی. اس نفس نے ان کو ملامت کیا یا اس نفس نے ان کو ادھر جانے سے روکا کہ یہ غلط ہے, پھر ان کو وہ صفت مل گئی نفس مطمئنہ کی, تو اللہ راضی ہو گئے. اس صورت کے ذریعے سے ہمیں ایک اور عظیم الشان پیغام ملتا ہے کہ ہر خوشی کے بعد, ہر جیت کے بعد, آپ کا سپنا پورا ہونے کے بعد, اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت پانے کے بعد آپ نے آپے سے باہر نہیں آنا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جیسے یوسف نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی آیت ہے, دیکھیے حضرت یوسف کا وہ جو سپنا پورا ہو گیا, سارے بھائی آ کر کے معافی مانگ لیے اور ان کے خواب کی جو تعبیر تھے وہ پوری ہو چکی. تو پھر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب قد آتیتنی, یہ سورت کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں میں. رب قد آتیتنی من الملک, میرا رب جس نے مجھے ملک دیا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, وہ میرا رب ہی ہے جس نے مجھے باتوں کی تہ تک جانے کا علم دیا. علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض, میرا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرتا ہے انوکھے انداز سے. انت ولی, اے میرے رب تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں, فی الدنیا والآخرہ. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. پھر کیا دعا مانگ رہے؟ توفنی مسلمہ. کون مانگ رہے؟ یوسف علیہ السلام مانگ رہے. آپ نقطے پر غور کیجئے, اس آیت پر غور کیجئے. وہ دعا مانگ رہے مجھے وفات دے اس حالت میں کہ میں مسلمان رہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتے وقت کوئی گارنٹی نہیں کہ اسلام پر انسان باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا. پوری زندگی نیکیاں کی, پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری, پوری زندگی اللہ کے ذکر و اذکار میں گزری. موت کا وقت ایسا بعض مرتبہ لوگوں پر آتا ہے کہ اس ایمان اور اسلام کی دولت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جب میری موت آئے تو خاتمہ بالخیر ہو, خاتمہ بالایمان کے ساتھ ہو. توفنی مسلمہ, اے اللہ مجھے وفات دے اس حال میں کہ میں مسلم رہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ,
اور میرا شمار صالحین میں کرنا، نیک لوگوں میں کرنا۔ دعا مانگ رہے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، مسلمان بن کے زندہ رہیں، پکے سچے مسلمان، اور جب تک زندہ رہیں نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو۔ الحقنی بالصالحین، بہت اونچی نعمت ہے، صالحین لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر۔ پھر آخر میں یہ کہہ رہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو میں اپنے تیری طرف کر رہا ہوں، میں اپنے بندے کی طرف کر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیب کی خبریں تھی، یوسف علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبر تھی، اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا۔ لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کا اصلی گاؤں کون سا تھا، کیسے مصر میں آ گئے؟ تو بتایا کہ یوسف کو ڈالا کنویں میں، پھر یوسف کے بھائی پیچھے پیچھے آئے، پورا خاندان پوری فیملی آئی، مصر میں آ کے آباد ہو گئی۔ تقریباً 90 کے آس پاس فیملی کے افراد تھے جو مصر میں آ کے آباد تھے۔ اصلی وطن ان کا یروشلم تھا، ملک شام تھا، فلسطین تھا۔ وہاں سے یہ کنعان جگہ کا نام تھا، وہاں کے تھے، اور مصر آئے، یوسف ذریعہ بنے، اور پھر واپس اپنے اصلی وطن گئے۔ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل میں ایک نبی بن کر کے آئے، اور تقریباً اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ ہو گئی تھی، اور 6 لاکھ کی تعداد کو لے کر پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر واپس اپنی بنی اسرائیل کو اپنے گاؤں لے کر چلے گئے۔ بلکہ گاؤں لے کر وہ نہیں لے کے گئے تھے، جانے کی کوشش کی، بیچ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کے ایک اور خادم تھے حضرت یوشع بن نون۔ یہ جو یوشع بن نون ہے، یہ آگے پھر ان کا سپنا پورا کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔